دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ روتی ہوئی مدیحہ نے اپنے قریب آتے 50 سالہ مرد کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ مدیحہ کی منگنی شاذل سے ہوئی تھی، لیکن شاذل کی چچا شاذل کو کسی قیمت پر کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے وہ دھوکے سے مدیحہ کو گھر سے باہر لائی اور اس کو ایک مشہور زمانہ بدنام کھوٹے پر بیچ دیا۔ مدیحہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی پہلی رات کی قیمت 40 لاکھ لگ گئی، اور ادھر شاذل کو سب نے بتایا کہ مدیحہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ شاذل نے بھی سب کی باتوں کا یقین کر لیا۔ شاذل بھی اس کوٹھے پر پہنچ گیا۔ جب مدیحہ کی چیخوں کی آوازیں سنی تو وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا جہاں وہ 50 سالہ شخص اس پر چڑھے مسلسل اسے تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ وہ جو شاذل کے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی اس کی دھاڑ پر ایک دم کانپ اٹھی۔ وہ مجھے تائی جان نے کمرے میں بھیجا تھا ڈسٹنگ کے لیے۔ کیوں ملازم سارے مر گئے ہیں کیا جو تمہیں بھیجا؟ تائی جان چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کمرے کی ڈسٹنگ خود کیا کروں۔ وہ آدھی بات جھوٹ اور آدھی بات بتاتی نظریں جھکا گئی۔ تم ابھی میری بیوی نہیں بنی، اس لیے زیادہ بیوی کا کردار ادا کرنے کی کوشش مت کرو، شاذل نے کہا تو مدیحہ نے نامعقول سے اس کی طرف دیکھا۔ مدیحہ کے والدین کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ مدیحہ کے والد کی پسند کی شادی ہونے کی وجہ سے اس گھر کے سربراہ ابراہیم صاحب نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ مدیحہ کی پیدائش پر بھی کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مدیحہ کے والدین کے انتقال پر ابراہیم صاحب اپنی پوتی کو اپنے گھر واپس لے آئے، لیکن گھر والوں نے اسے قبول بھی نہ کیا۔ وہ بلا کی خوبصورت اور پڑھی لکھی بھی تھی، اس لیے ہر کوئی اسے حسد کرتا۔ سنائی نہیں دیا شاذل نے کیا کہا؟ جاؤ اب اس کمرے سے، تم تو خواہ مخواہ اس کے سر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ شاذل کے چچزاد نور بغیر دستک کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں پر مدیحہ کو کھڑے دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گئی۔ مدیحہ نے نور کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر مدیحہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے باہر نکل گئی۔ خان حویلی میں آنے کے بعد ابراہیم صاحب نے اس کی منگنی اپنے سب سے بڑے پوتے شاذل خان سے کر دی، جو عمر میں اسے 20 سال بڑا تھا۔ شاذل اور مدیحہ کی منگنی پر نور اور اس کی اماں رحیمہ بیگم نے خوب واویلا مچایا، مگر ابراہیم صاحب کے آگے تب کسی کی چلتی۔ شاذل خود اس رشتے سے خوش نہیں تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہنے کو وہ اس خاندان کی ہونے والی بہو تھی، جس خاندان میں شاذل کو کسی راجکمار کی طرح سمجھاتا، لیکن اس کی اہمیت محض ایک ملازمہ تھی۔ مدیحہ کے جاتے ہی شاذل جو ابھی جم سے آیا تھا اپنی گردن سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس نے ایک نظر نور کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھویں اچکائیں۔ اب یہاں کھڑی کیوں ہوں؟ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ تم بھی کمرے سے جاؤ؟ شاذل پلیز مجھے کم از کم اس ملازمت سے تو مت ملایا کرو، میں تو تمہاری کزن ہوں۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہوئی وہ شاذل کا کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ جب شاذل نے اس کا ہاتھ جھٹکا، کتنی مرتبہ کہا ہے مجھ سے دور رہ کر بات کیا کرو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ او کم آن، چھوڑ دو نا اب یہ نخرہ، وہ شاذل کے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولی۔ تبھی شاذل نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ گیٹ آف مائی روم، وہ غصے سے دھاڑا۔ نور ایک دم ڈرتی ہوئی اس کے کمرے سے بھاگی۔ جاہل کہیں کا، وہ غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ارے نور میری بچی، کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ اماں یہ شاذل اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کسی ریاست کا شہزادہ ہے کیا؟ میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے جھڑک کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ ارے تجھے کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ مت جایا کر اس کے کمرے میں، تجھے بھی تو نہ جانے کی کون سی آگ لگی ہے؟ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، میں ابا جی سے بات کروں گی اور تیری شادی شاذل سے کروا دوں گی، تو فکر مت کر، بس اس سے دور رہا کر۔ اگر اس نے انکار کر دیا شادی سے تو پھر اسے کوئی بھی نہیں منا سکتا۔ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اتنا ہینڈسم لڑکا یقیناً میرے لیے لکھا گیا ہے، وہ اس 2 کی لڑکی کو نہیں مل سکتا۔ نور نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا جسے وہ اپنے دانتوں کے نیچے مدیحہ کو چبا رہی ہو۔ یہاں بیٹھی بیٹھی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچن میں جا کے کام کرو، سارا کام ویسے ہی پڑا ہے۔ وہ جو ابھی پورے گھر کے کپڑے دھو کر بیٹھی تھی کہ رحیمہ بیگم کی آواز پر اس نے
تکلیف سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ چچی جان، میں کچھ دیر سے کچن کا سارا کام کر لوں گی، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری یہ جرأت کہ اب تم میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ چچی جان، میں زبان نہیں چلا رہی، میں تو بس آپ کو اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر کھانا بنا لوں گی۔ ہاں مجھے پتا ہے، آرام کرنے کے بہانے تم اپنے عاشق سے باتیں کر رہی ہو۔ مدیحہ کے ہاتھ میں چھوٹا سا فون دیکھ کر رحیمہ بیگم کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا۔ ان کی نظر سامنے شیشے میں کھڑے شاذل پر پڑ گئی تھی۔ تبھی چہرے پر مکرو مسکراہٹ سے زائد شاذل کی نظروں میں مدیحہ کو گرانے کی کوشش کی۔ شاذل جو باہر کسی کام کے تحت جا رہا تھا، مدیحہ کے بارے میں رحیمہ بیگم کی بات سے زبان سے الفاظ سن کر وہ حیران ہی رہ گیا۔ تبھی اس کے دل میں مدیحہ کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا حقارت سے ایک نظر مدیحہ کو دیکھتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ مدیحہ نے جب شاذل کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ رحیمہ بیگم نے شاذل کے سامنے مدیحہ کو جو الفاظ بولے تھے وہ اسے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا انہیں بھی لگتا ہے کہ میں کبھی اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آئی؟ کیا فرق پڑتا ہے اس گھر میں؟ مجھے کوئی اپنانے والا تو ہے نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رحیمہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ شاذل تم میری بیٹی کو چھوڑ کر اس لڑکی سے شادی کیسے کرتے ہو۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اس روز کے بعد سے شاذل اور مدیحہ کا ایک دوسرے سے سامنا نہیں ہو سکتا۔ اماں، میری کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ سارا کھانا گھر کا بنا ہوا ہو، انہیں پتہ چلے کہ ہم خاندانی رئیس ہیں۔ نور، کیا ضرورت تھی اتنی سخت گرمی میں تمہیں اپنی سہیلیوں کو گھر پہ دعوت دینے کی؟ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کچن میں کھڑی ہو کر تمہاری سہیلیوں کے لیے کھانا تیار کروں۔ ملازموں کا کھانا تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اماں، تو ایسے نہ کرو۔ وہ جو مدیحہ سے اسے بولی نہ کہ وہ بنا دے کھانا۔ ویسے بھی تو وہ سارا دن گھر میں فارغ ہی رہتی ہے۔ نور، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ جس دن ابا جی کو معلوم ہو گیا کہ میں اور تم مل کر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اس دن ہم دونوں کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اور ابا جی کو بتائے گا کون؟ اماں، میں یا آپ؟ اور وہ جتنی ڈرپوک ہے نا، وہ تو کسی صورت ابا جی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اپنے پوتے کے سوا تو وہ کسی اور کی طرف دیکھتے نہیں، ہر وقت بس شاذل شاذل ان کے منہ پر رہتا ہے۔ تایا جان نے ایک بیٹا کیا دے دیا، بس ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ ہماری تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں۔ خاموش ہو جاؤ، اگر کسی کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی تو گھر میں واویلا مچ جائے گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، واویلا مچتا ہے تو مچ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی ہماری اس گھر میں اہمیت ہی کیا ہے جو آپ اتنا فکر مند ہو رہی ہیں؟ دادا جان کو تو آپ بس اپنا بڑا بیٹا اور ان کی اولادیں ہی نظر آتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور رحیمہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے، لیکن مدیحہ کو وہاں نہ پا کر ابراہیم صاحب نے ایک ملازم کو مدیحہ کے کمرے میں بھیجا کہ دادا جان سے کہیں کہ مجھے بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لو جی، اب میری سہیلیوں کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ اس کے تو بہانے ہی شروع ہو گئے۔ ملازم کے بتانے پر ابراہیم صاحب پریشان ہوئے تھے، جبکہ شاذل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اپنے عاشق سے بات کرتے ہوئے تو طبیعت نہیں خراب ہوتی، بہانے دادا جان کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے۔ شاذل، تم ایسا کرو، کھانا کھا کر بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کتنی طبیعت خراب ہو۔ دادا جان، معاف کیجیے گا مگر مجھے کسی کام کے تحت شہر جانا ہے، ورنہ میں ضرور لے جاتا۔ نور کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ویسے بھی اس کو لے کے جانے والے بہت سے لوگ ہیں، اس سے ہی پوچھ لیں وہ کس کے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ اتنا کہتے ہی شاذل اپنے کھانے کی پلیٹ پر دھکیلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابراہیم صاحب نے بڑے غور سے شاذل کی طرف دیکھا۔ اس کا یہ بدلا بدلا روپ ابراہیم صاحب کو پریشان کر رہا تھا۔ لیاقت، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ شاذل کے ابا کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلے گئے۔ اے لڑکی، اٹھو، اٹھ کر میری بیٹی کی سہیلیوں کے لیے کھانا بناؤ۔ لیکن چچی جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے، ملازم نے بتایا نہیں کیا۔
ابا جی تمہاری باتوں پر یقین کر سکتے ہیں مگر میں نہیں. مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہو، صرف ابا جی کے سامنے اپنا نام بڑھانے کے لیے اور صرف کاموں سے بچنے کے لیے. بند کرو اپنے یہ بہانے اور اٹھ کر کچن میں چلو. سارے کام سنبھالنے ہیں تم نے. میری بیٹی کی سہیلیاں خوش ہو کر جانی چاہیے. مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس کے ماں باپ نے تو کبھی اسے گلاس بھی نہیں اٹھوایا، کچن میں نہیں رکھ پایا تھا، اور یہاں پر جب سے وہ آئی تھی تب سے وہ ملازمہ ہی بنی ہوئی تھی. وہ رحیمہ بیگم کی بات پر اٹھی اور کچن میں کام کرنے لگی. اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا. شاذل پانی پینے کے لیے جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، وہاں پر مدیحہ کو کام کرتے دیکھ اسے گہرا جھٹکا لگا. لیکن چچی جان تو کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی کام نہیں کرتی، پھر یہ سب کیا ہے؟ مدیحہ نہیں جانتی تھی کہ شاذل کچن میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہے. تبھی سالن کی چھینٹیں اس کے ہاتھ پر پڑیں تو اس کے منہ سے سسکی نکلی. شاذل جلدی سے آگے بڑھا اور مدیحہ کا ہاتھ تھامے پانی کے نیچے کیا. دھیان سے کام نہیں کر سکتی کیا؟ اور یہ تمہارا جسم تو بخار سے تپ رہا ہے، پھر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مدیحہ نے نم آنکھوں سے شاذل کی طرف دیکھا. شاذل کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھا. لال انگار آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا. خواب کی ٹوٹی گرچیاں، گرے شکوے، نا امیدی، مایوسی، دکھ، تکلیف اور نہ جانے کیا کچھ تھا. تم کمرے میں جاؤ، یہ سب کچھ ملازمہ دیکھ لے گی. اور ویسے بھی گھر کا کھانا تو رات میں بنتا ہے نا. یہ کھانا نور کے سہیلیوں کے لیے ہے. اسے ملازمین کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا، اس لیے چچی جان نے یہ کھانا مجھے بنانے کے لیے کہا. شاذل کا غصے سے برا حال تھا. کوئی ضرورت نہیں کسی کے لیے کھانا بنانے کی. جاؤ تم کمرے میں آرام کرو. میں کسی ملازم سے کہتا ہوں وہ کھانا بنا دے گا. تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تم نہیں جانتے کیا یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے باتیں کرتی ہے. شاذل نے دوپہری نگاہوں سے مدیحہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں پھاڑے نور کو دیکھ رہی تھی. نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کسی سے بات نہیں کرتی. ہاں، چور نے بھی چوری کر کے مانا ہے کہ اس نے چوری کی ہے. نور کی آنکھیں ابھی بھی شاذل اور مدیحہ کے ہاتھوں پر تھی. شاذل نے مدیحہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا. نور کی طرف غصے سے دیکھا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گیا. وہ بے خیالی میں مدیحہ کا ہاتھ تھام لیا. اس نے جھٹکے سے مدیحہ کا ہاتھ چھوڑا اور کچن سے باہر نکل گیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسے شاذل کو چھین لو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی. میں شاذل کو تم سے اتنی دور کر دوں گی کہ وہ تمہارے عکس سے بھی نفرت کرنے لگے گا. میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے نور؟ جس طرح تم اس گھر کی بیٹی ہو، میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں. پھر تم ہر وقت ہاتھ دھو کر میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ کزنس میں تو بہت پیار ہوتا ہے. ایک تو ہم اتنے عرصے کے بعد ملے اور اس پر تم میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہی ہو. تمہیں تو میرے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے، لیکن افسوس کہ تمہیں مجھ سے حسد کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں. اور مجھے تو بس اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر میرے پاس ایسا کیا چیز ہے جسے تم حسد کرتی ہو. ماں باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا. اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ جیسی ہے، پھر بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی ہے مجھے حسد کرنے کی. زبان بند رکھو اپنی لڑکی، ورنہ ابھی اماں سے کہہ کر تمہاری درگت بنوا دوں گی. مدیحہ نے گہرا سانس لیا. اس کا وجود بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا. وہ نور کو کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی. نور پیر پٹکتی رحیمہ بیگم کے پاس گئی. اماں، اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ جانتی ہیں آج میں نے شاذل اور مدیحہ کو ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھا. شاذل نے اس کا ہاتھ تھاما. یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی. میں شاذل کو کسی صورت میں نہیں گھولنا چاہتی. آپ خدا کے لیے کچھ کریں نا. رحیمہ بیگم جو سر درد کی وجہ سے لیٹی ہوئی تھی، نور کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی. اس لڑکی کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اسے اس گھر سے نکالنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ تو سر چڑھ کر ناچنے لگے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. کچھ کریں، اس کو اس گھر سے چلتا کریں، لیکن اتنی آرام سے مت جانے دیجیے گا اس کو. اس گھر سے ایسے بھیجیں گے کہ کبھی واپس سے نہ آ سکے. ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کر اپنی سہیلیوں کے آنے کے لیے تیاری کرو، باقی میں دیکھ لوں گی. ارے کیا سہیلیوں کو بلاؤ اماں؟ وہ کام چھوڑ کر کمرے میں آرام کرنے چلی گئی ہے. شاذل کا کہنا ہے کہ میں سارا کھانا ملازمین سے بنواؤں. اچھا، ابھی ایسا کرو کہ ملازمین سے کھانا تیار کروا لو، اس کے بارے میں بھی کچھ کرتے ہیں. اماں جو کرنا ہے جلدی کرو، اس سے پہلے کہ ہمیں اس گھر سے باہر نکال دیا جائے.
اب وہ مدیحہ مجھے اس گھر میں برداشت نہیں ہے۔ نور کے دل میں مدیحہ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ لیاقت، میں چاہتا ہوں کہ شاذل اور مدیحہ کا نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی کچھ عرصے کے بعد کر دی جائے گی، لیکن ابھی فی الوقت اس کا نکاح ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بچے، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں تو خود چاہتا ہوں اس کی شادی ہو، گھر بس جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب میں اعلان کر دیتے ہیں اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی، جب باہر اس کا اعلان کیا گیا تو سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ رحیمہ بیگم اور نور تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں شاذد کو کسی صورت مدیحہ کا نہیں ہونے دوں گی۔ نور نے اپنے کمرے کی ساری چیزیں بکھیر رکھی تھی اور اس وقت کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ نور، خود کو سنبھالو، ابھی مہینے کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، ابھی بہت وقت ہے ان کے نکاح میں، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اب ماں، کچھ نہیں ہو سکے گا، آج سے ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ ابا جی اتنی جلدی ان دونوں کا نکاح رکھ دیں گے؟ مجھے تو یہی تھا کہ 2 سال ٹھہر کے ہی شادی ہوگی۔ خیر تم فکر مت کرو، مجھے بس سوچنے دو۔ میں اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کروں گی کہ خود اس شادی سے انکار کر دے۔ دادا جان، میں چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ نور نے جب شاذل کی یہ بات سنی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ وکیل صاحب، میں نے آپ سے کاغذات منگوائے تھے، میڈم لے آئے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کچھ معلوم تو نہیں ہوا نا؟ نہیں میڈم، یہ کام میں نے بہت رازداری سے کیا ہے، ابراہیم صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ویری گڈ، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ خیر یہ راز ہمیشہ راز ہی رہنا چاہیے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اس میں آپ کی جیب پیسوں سے بھرتی رہوں گی۔ بس میڈم، اس بات کی تو خوشی ہے، اور یہی بات مجھے آپ کو وفادار بنا دیتی ہے۔ مقابل کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ ارے وکیل صاحب، آپ یہاں پر؟ خیریت؟ ابراہیم شاہ جو زمینوں کے کام کے سلسلے میں گھر پر موجود نہیں تھے، موقع دے کر رحیمہ بیگم نے وکیل کو گھر بلا لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم صاحب اتنی جلدی گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ ارے ابا جی، آپ شام کو آنے والے تھے نا؟ ہاں بہو، بس کچھ کام یاد آ گیا اس لیے چلا آیا۔ وکیل صاحب خیریت سے آئے تھے؟ رحیمہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ دادا جان نے وہاں بلایا تھا، کبھی نہ جانے نور کہاں سے رحیمہ بیگم کے لیے فرشتہ بن کر کمرے سے باہر نکلی۔ جی دادا جان، بس یونیورسٹی کے کچھ کاغذات ٹیسٹ کروانے تھے۔ اچھا چلو صحیح ہے، میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ بہو تم مدیحہ سے کہو کہ میرے کمرے میں آئے، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بس میں ابھی آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ شکر خدا کا نور، تم نے مجھے آج بچا لیا، ورنہ ابا جی ابھی اور اسی وقت مجھے گھر سے نکال دیتے۔ اماں، گھر میں رہ کے اس طرح سے الٹے کام کرنے کا کیا جواب ملتا ہے؟ آپ نہیں جانتی اس گھر میں ہمارے کتنے جاسوس ہیں، تو بندہ اپنے کام ٹھیک رکھے نا۔ اب نہ جانے تم ماں بیٹی کے دل میں کون سی نئی چال چل رہی ہے، لیاقت صاحب نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ آپ تو بس ہمیشہ ماں بیٹی کے پیچھے پڑ رہا کریں۔ کچھ خبر ہے بیٹی جوان ہو گئی، اس کے رشتے کے لیے کوئی لڑکا دیکھیں، لیکن نہیں، آپ کو تو بس اپنے بھائی اور بھابھی کے بچوں سے ہی محبت ہے، اور اپنی بیوی بچے جائیں بھاڑ میں۔ ارے بیگم، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، ہر وقت اس سے کس بات پہ رہتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی، ابا جسے کہیں اور ہمارا حصہ لیں۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا اور تمہارے پیچھے اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کر لوں گا؟ تمہارے بھائی نے بھی تو کی تھی، اس کی بیٹی دیکھو کتنی خوش نصیب ہے جو آپ کے بھتیجے کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ ساری زندگی باہر رہ کر آزادی سے زندگی گزاری، اور اب اس گھر پہ حکمرانی کرنے چلی آئی۔ یہ کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا وہ گھر پر حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ کیوں، آپ کے لاڈلے بھتیجے کی بیوی ہوگی، جس طرح اس کے گھر پہ حکومت ہے ویسی ہی اس کی بیوی کی بھی گھر پہ حکومت چلے گی۔ ہمیں تو پہلے ہی کوئی منہ نہیں لگاتا، اب تو ہماری اوقات کسی ملازمت جیسی ہو کے رہ گئی ہے۔ چلو نور، کمرے میں چلیں، تمہارے ابا کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ اتنا کہتے ہی رحیمہ بیگم نور کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی۔ وکیل جا چکا تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ سر، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہوگا۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہوا۔
ٹھیک ہے، مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں بلا لوں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اماں کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اماں یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اماں اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو؟ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خالی ہاتھ نہیں ہیں۔ معلوم ہو بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی جب نور کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو مدیحہ؟ مدیحہ جو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی، تبھی نور کے آنے کا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ جی کہیں، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ ہاں وہ میں کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ وہ دادا جان چاہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شاپنگ کروا دوں۔ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب میں دادا جان کی بات نہیں ڈال سکتی، اس لیے خاموشی سے چلو میرے ساتھ، زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ وہ اسے بہانے سے اپنے ساتھ لے گئی اور ایک کوٹے پر بیچ دیا۔ شاذر بھی اس کوٹے پر پہنچ گیا۔ جب مدیحہ کی چیخوں کی آوازیں سنی تو وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا جہاں وہ 50 سالہ شخص اس پہ چڑھے مسلسل اسے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے اس کے دوپٹے کو کھینچ رہا تھا، اور مدیحہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس وحشی مرد کو پیچھے دھکیلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی وحشت اور بے بسی تھی جو کچن میں ہاتھ جلنے کے وقت شاذل نے دیکھی تھی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں شاذل کی منگیتر ہوں، خان حویلی کی عزت ہوں۔ مدیحہ کے حلق سے نکلنے والی یہ آخری چیخ شاذل کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے رگ و پے میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ شاذل خان جو اب تک اس جھوٹ پہ یقین کیے بیٹھا تھا کہ مدیحہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ایک پل کے لیے سکتے میں آ گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اندر کا پٹھان جاگ اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر تاخیر کیے بغیر بھاری بوٹ کا ایک زوردار کک اس مضبوط لکڑی کے دروازے پر مارا، جس سے دروازہ چٹک کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ کمرے میں موجود وہ 50 سالہ گاہک جس نے 40 لاکھ روپے کی بھاری رقم دے کر مدیحہ کی پہلی رات خریدی تھی، اس اچانک خلل پر غصے سے تلملا کر پیچھے ہٹا۔ کون ہے سالہ؟ تیری ہمت کیسی ہوئی میرے رنگ میں بھنگ کرنے کی؟ باہر کھڑے باؤنسر کیا مر گئے تھے؟ شاذل کی آنکھیں اس وقت خونخوار ہو چکی تھی۔ اس نے اس شخص کی بات کا جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر اس کے گریبان سے اسے دبوچا اور ایک زوردار گھوسا اس کے منہ پر رسید کیا کہ وہ شخص اچھل کر کمرے کے کونے میں جا گرا۔ اس کا منہ خون سے بھر چکا تھا۔ شاذل؟ مدیحہ نے بکھرے بالوں کے پیچھے سے نم آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بیٹھ کے ایک کونے میں ہو گئی اور اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شاذل نے مڑ کر مدیحہ کو دیکھا، اس کی حقارت جو وہ حویلی سے نکلتے وقت دل میں لیے پھرا ایک دم پگھل کر شدید غصے اور دکھ میں بدل گئی۔ مدیحہ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے آئی؟ اس کی آواز حویلی کی طرح دھاڑنے والی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ مدیحہ کچھ بولتی، باہر سے کوٹھی کے مالکن تائی جان کی وفادار مخبر اور کئی مسلح غنڈے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اوئے شاہ جی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں 40 لاکھ روپے نقد کا سودا ہوا ہے اور اس لڑکی کا۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں ڈانگ اڑانے والے؟ مالکن نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پان کا گل تھوکتے ہوئے غصے سے کہا۔ شاذل نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور سیدھا مالکن کی پیشانی پر تان دیا۔ اس کے چہرے کی صفاقی دیکھ کر غنڈے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ خان حویلی کی شاذل خان کے سامنے پیسوں کی بات مت کرنا، یہ لڑکی میری منگیتر ہے، ابراہیم خان کی پوتی۔ اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کوٹے کی شمشان گھاٹ بنا دوں گا۔ شاذل کا نام سنتے ہی مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خان حویلی کا نام اس علاقے میں دہشت اور رعب کی علامت تھا۔ 50 سالہ شخص جو اب تک زمین پر پڑا کرا رہا تھا، نہ خان کا نام سن کر رینگتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاذل نے غصے سے مدیحہ کی طرف دیکھا جو اب بھی صدمے کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا مہنگا کوٹ اتارا اور مدیحہ کے وجود پر ڈال دیا۔ اٹھو یہاں سے اور میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز میں اب بھی سختی تھی، لیکن اس سختی کے پیچھے ایک چھپا ہوا تحفظ۔ مدیحہ نے کانپتے ہوئے شاذل کا کوٹ اپنے گرد لپیٹا اور اٹھنے کی کوشش کی،
لیکن نگاہت اور خوف کی وجہ سے اس کے پاؤں نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر گرنے لگی تھی کہ شاذل نے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ مدیحہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شاذل کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ اس تپتے ہوئے وجود کا لمس شاذل کو بتا رہا تھا کہ اس کا بخار اب بھی کم نہیں ہوا۔ جب شاذل مدیحہ کو گود میں اٹھائے کوٹے کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو نیچے موجود تماشائیوں اور گاہکوں میں کس کسر نفس ہی کا عالم تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ شاذل خان کا راستہ روک سکے۔ وہ اسے سیدھا اپنی بلیک فارچونر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ صرف گاڑی کے اے سی کی سائے سائے اور مدیحہ کی دھیمی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاذل کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر وہیل پر اتنی سختی سے جما ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار سائڈ مرر سے مدیحہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر اب بھی خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اب بولو گی کچھ؟ شاذل نے اچانک گاڑی کی اسپیڈ کم کرتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ حویلی میں سب کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ نور اور چچی جان نے تمہارے کمرے میں تمہارا سامان غائب دیکھا۔ دادا جان کا دل بیٹھ گیا ہے اور تم اس گندے کوٹے پر پائی گئی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ مدیحہ، ورنہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مدیحہ نے تڑپ کر شاذل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھوٹ کا کوئی عکس نہیں تھا، صرف برباد شدہ معصومیت تھی۔ شاذل، خدا کی قسم میرا کوئی عاشق نہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھے نور نے دھوکہ دیا۔ شاذل نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے ایک ویران جگہ پر رک گئی۔ اس نے رخ موڑ کر مدیحہ کو دیکھا۔ نور تمہیں وہاں کیوں لے جائے گی؟ وہ تو حویلی میں رو رو کر دادا جان کو بتا رہی ہے کہ تم نے خاندانی عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مدیحہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ جب آپ شہر سے باہر گئے تو نور میرے کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے بہت پیار سے بات کی جیسے وہ سدھر گئی ہو۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے کیے گئے برے رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہے اور مجھے شہر کے ایک بڑے مال میں شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہے۔ میں نے منع کیا لیکن اس نے دادا جان کا واسطہ دیا۔ جب ہم حویلی سے نکلے تو اس نے مجھے گاڑی میں کوئی جوس پلایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس جہنم میں تھی اور وہ 50 سالہ مرد میرے قریب آ رہا تھا۔ مدیحہ کی بات سن کر شاذل کے دماغ میں دھماکے ہوئے۔ اسے رحیمہ بیگم کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے تھے کہ یہ آرام کرنے کے بہانے اپنے عاشق سے باتیں کرتی رہی۔ اسے نور کا وہ واویلا جملہ یاد آیا جو اس نے کچن میں کہا تھا کہ میں شاذل کو تم سے اتنی دور کر دوں گی کہ وہ تمہارے عکس سے بھی نفرت کرنے لگے گا۔ تو یہ سب ایک کھیل تھا؟ شاذل کے منہ سے سرگوشی نما جملہ نکلا۔ اس کا غصہ اب اپنے گھر والوں کی طرف موڑ رہا تھا۔ نور اور چچی جان نے میری غیرت کا سودا کرنے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ وہ ہماری شادی روک سکے۔ مدیحہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے آنسو شاذل کے کوٹ پر گر رہے تھے۔ شاذل نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کو دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ ہم حویلی جا رہے ہیں مدیحہ۔ آج خان حویلی میں وہ طوفان آئے گا جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نہیں شاذل، مدیحہ نے ڈر کر شاذل کا بازو تھام لیا۔ وہی ہاتھ جس کا لمس شاذل نے کچن میں محسوس کیا تھا۔ وہاں مت جائیے۔ چچی جان اور نور اب بھی سب کو یقین دلا دیں گی کہ میں جھوٹی ہوں۔ وکیل صاحب بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں نے خود انہیں کوئی کاغذات لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دادا جان بیمار ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ شاذل نے مدیحہ کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے بازو پر جکڑا ہوا تھا، لیکن اس بار اس نے ہاتھ جھٹکا نہیں۔ اس نے دھیمے سے کہا، تم فکر مت کرو، شاذل خان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں کی چال نہ سمجھ سکے، لیکن حویلی جانے سے پہلے مجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ ادھر خان حویلی میں رحیمہ بیگم اور نور اپنے کمرے میں بیٹھی جشن منا رہی تھی۔ نور کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اماں دیکھا میرا کمال؟ وہ 2 ٹکے کی مدیحہ اب کبھی اس حویلی کا منہ نہیں دکھا پائے گی۔ 40 لاکھ روپے بھی مل گیا اور شاذل کے دل میں اس کے لیے ایسی نفرت پیدا کر دی کہ وہ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ رحیمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ہاں میری بچی، تو نے واقعی کمال کر دیا، لیکن وہ وکیل کے کاغذات کا کیا ہوا؟
وہ جو پراپرٹی کے کاغذات ہم نے بدلے تھے ان کا ابا جی کو پتہ تو نہیں چلا؟ ارے اماں، ابا جی تو اس وقت مدیحہ کے صدمے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیاقت آیا اور ابا جی دونوں بیٹھ کر خاندانی عزت کا ماتم کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب نے وہ کاغذات محفوظ جگہ پر رکھ دی ہیں۔ جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوگا ہم دادا جی کی آدھی سے زیادہ جائیداد اپنے نام کروا لیں گے، کیونکہ قانونی طور پر مدیحہ تو اب بھاگ چکی اور اس کا حصہ ختم ہو گیا، نور نے اپنی چال پر فخر کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور لیاقت صاحب، شازل کے والد اور ابراہیم صاحب اندر داخل ہوئے۔ ابراہیم صاحب کا چہرہ زرد تھا اور وہ لاٹھی کے سہارے بمشکل کھڑے تھے۔ رحیمہ بہو، شازل کا فون آیا تھا، وہ شہر سے واپس آ رہا ہے، لیکن اس کی آواز میں عجیب سا غصہ تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مدیحہ خود اپنی مرضی سے گئی؟ ابراہیم صاحب نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ان کا دل اب بھی اپنی پوتی کی اس حرکت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رحیمہ بیگم نے فوراً اپنے چہرے پر مظلومیت کے تاثرات سجائے۔ ابا جی، اب ہم آپ سے کیا جھوٹ بولیں؟ نور نے خود اپنی آنکھوں سے اس حویلی کے پچھلے دروازے سے ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ ہم نے تو اس کی عزت کی خاطر کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب وہ رات تک نہیں آئی تو ہمیں مجبوراً بولنا پڑا۔ شازل تو ویسے ہی غصے کا تیز ہے، وہ تو دل ملا رہا ہوگا کہ اس کے منگیتر بھاگ گئی۔ نور نے بھی فوراً بہتے آنسوؤں کا ڈرامہ کیا۔ ہاں دادا جان، مدیحہ نے میری سہیلیوں کے سامنے بھی کچن میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں، کیونکہ شازل خان اس سے 20 سال بڑے ہیں اور وہ کسی جوان لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ابراہیم صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ اگر ایسا ہے تو میں نے اپنے مرحوم بیٹے کی روح کو تڑپایا، میں نے ایک ناخلف لڑکی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہا۔ اب ابراہیم صاحب جملہ پورا بھی نہیں کر پائے تھے کہ حویلی کے صحن میں شازل کی گاڑی کی بریک مارنے کی شدید آواز گونجی۔ گاڑی کی آواز اتنی تیز تھی کہ حویلی کے ملازم بھی دوڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ رحیمہ بیگم اور نور کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ لو اماں، شازل آ گیا، اب اس لڑکی کے نام پر آخری مہر لگ جائے گی، نور نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا اور سب کے ساتھ صحن کی طرف بڑھی۔ ابراہیم صاحب، لیاقت صاحب، رحیمہ بیگم اور نور جب لاؤنج سے نکل کر صحن میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شازل گاڑی سے اترا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، لیکن سب کے ہوش تب اڑے جب شازل نے گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا اور اندر سے مدیحہ کو باہر نکالا۔ مدیحہ کے جسم پر شازل کا کوٹ تھا، اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور وہ اب بھی رو رہی تھی۔ شازل نے اس کا ہاتھ اتنی ہی سختی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ کچن میں پانی کے نیچے تھامے ہوئے تھا، لیکن اس بار اس کی گرفت میں ایک الگ قسم کا دعویٰ تھا۔ نور کا چہرہ ایک پل میں سفید پڑ گیا۔ رحیمہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ مدیحہ کو واپس کیوں لے آیا؟ رحیمہ نے نور کے کان میں پھسپھسایا، اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ شازل، کیا بدتمیزی ہے، تم اس کلکرانی لڑکی کو دوبارہ اس پاکیزہ حویلی میں کیوں لے کر آئے ہو؟ رحیمہ بیگم نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے اونچی آواز میں چلانا شروع کیا۔ یہ لڑکی خاندانی عزت بیچ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ شازل نے ایک نظر رحیمہ بیگم پر ڈالی، اس کی نظر اتنی شفاف تھی کہ رحیمہ بیگم کے منہ سے اگلا لفظ نہ نکل سکا۔ شازل مدیحہ کو کھینچتا ہوا سیدھا ابراہیم صاحب کے سامنے لے آیا۔ دادا جان، شازل کی آواز حویلی کے دیواروں سے ٹکرائی۔ آپ کی پوتی کسی عاشق کے ساتھ نہیں بھاگی، اسے بیچا گیا۔ کیا؟ ابراہیم صاحب لاٹھی چھوڑ کر ایک دم آگے بڑھے۔ لیاقت صاحب کے بھی ہوش اڑ گئے۔ شازل، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسے کس نے بیچا؟ اس حویلی کے اندر موجود آستین کے سانپوں نے۔ شازل نے مڑ کر اپنی انگلی سیدھی نور اور رحیمہ کی طرف اٹھا دی۔ آپ کی لاڈلی پوتی نور اور چچی جان رحیمہ نے اسے نشہ آور جوس پلا کر شہر کے سب سے بدنام کوٹے پر 40 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ میں اسے اسی کوٹے کے ایک کمرے سے اس وحشی مرد کے چنگل سے چھڑا کر لے کر آ رہا ہوں جس نے اس کی پہلی رات خریدی۔ حویلی میں جسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ لیاقت صاحب نے حیرت اور غصے سے اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھا۔ رحیمہ، نور، کیا یہ سچ ہے؟ نور نے فوراً چیخنا شروع کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے دادا جان، شازل بھائی مدیحہ کے عشق میں اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ مدیحہ نے خود یہ کہانی گڑھی ہوگی تاکہ اپنی چوری چھپا سکے۔ زبان بند کرو نور، شازل نے تڑپ کر کہا اور اپنی جیب سے ایک اسمارٹ فون نکال کر ابراہیم صاحب کے سامنے کر دیا۔
دادا جان، میں خان حویلی کا شاذل خان ہوں، ثبوت کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کوٹھے سے نکلنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس کوٹھے کی مینیجر کو اٹھایا، اسے اعترافی ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں وہ صاف کہہ رہا تھا کہ نور بی بی نے خود گاڑی میں لا کر لڑکی کو ان کے حوالے کیا اور وہ رقم وصول کی۔ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو میں کوٹھے کا مینیجر صاف الفاظ میں نور کا نام لے رہا تھا اور رحیمہ بیگم کی تصویر دکھا کر تصدیق کر رہا تھا۔ ابراہیم صاحب نے ویڈیو دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا زوال نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی لاٹھی اٹھائے، پوری طاقت سے نور کے کندھے پر ماری۔ بدبخت خاندانی غیرت کے دشمن! ابراہیم صاحب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم نے اپنی ہی خون کا سودا کر دیا، صرف حسب میں؟ نور درد سے بلبلا اٹھی اور زمین پر گر کر رحیمہ بیگم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اماں بچاؤ، دادا جان مجھے مار ڈالیں گے۔ رحیمہ بیگم نے لیاقت صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سرتاج مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، نور بچی ہے، اس سے نادانی ہو گئی۔ نادانی؟ لیاقت صاحب نے رحیمہ بیگم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسم کیا۔ میری بیٹی اتنی گھٹیا نکلے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم ماں بیٹی نے خان حویلی کا نام مٹی میں ملا دیا۔ شاذل نے ابھی اپنی آخری چال چلنی باقی تھی۔ اس نے تالی بجائی تو حویلی کی صدر دروازے سے وہی وکیل صاحب داخل ہوئے جن کو رحیمہ بیگم نے رازداری سے بلایا تھا۔ وکیل کے چہرے پر اب وہ زہریلی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ وہ خوف سے کانپ رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے شاذل کے 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ وکیل صاحب بتائیے، دادا جان کو آپ رحیمہ بیگم کے کہنے پر کون سے کاغذات تیار کر رہے تھے؟ شاذل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وکیل نے فوراً ابراہیم صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ شاہ جی مجھے معاف کر دیجیے، رحیمہ بیگم نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے تھے تاکہ میں مدیحہ بی بی کے حصے کی جائیداد کے جعلی کاغذات بنا کر ان کے نام کر دوں اور یہ ثابت کر دوں کہ مدیحہ بی بی نے اپنے حصہ نور بی بی کے نام منتقل کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا جرم کر رہی ہیں۔ ابراہیم صاحب نے وکیل کو لات مار کر پیچھے دھکیلا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ لیاقت ابراہیم صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آج ہی اسی وقت رحیمہ اور نور کو اس حویلی سے نکال دو۔ ان کا اس گھر میں، اس جائیداد میں اب کوئی حصہ نہیں۔ یہ دونوں تڑپیں گی، پائی پائی کو ترسیں گی، تب انہیں اندازہ ہوگا کہ کسی یتیم کی زندگی برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نہیں دادا جان، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم کہاں جائیں گے؟ نور نے مدیحہ کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی لیکن شاذل نے مدیحہ کو پیچھے کر دیا اور نور کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ملازموں، ان دونوں کا سامان باہر پھینکو اور انہیں حویلی کی حدود سے باہر نکال دو، لیاقت صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ رحیمہ بیگم اور نور روتی ہوئی چلاتی اور اپنے نصیب کو پیٹتی ہوئی حویلی کے دروازے سے باہر نکل گئیں جہاں باہر کھڑی گاڑی ان کے گناہوں کی سزا کا آغاز کرنے کے لیے تیار تھی۔ حویلی کے صحن میں اب عجیب سی خاموشی تھی۔ طوفان گزر چکا تھا لیکن اپنے پیچھے ویرانی چھوڑ گیا۔ ابراہیم صاحب صوفے پر بیٹھے اپنی پوتی مدیحہ کو دیکھ رہے تھے جو اب بھی شاذل کی کوٹ میں لپٹی فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر مدیحہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں اس گھر کا سربراہ ہوں۔ سربراہ ہو کر بھی تمہاری معصومیت کو نہ پہچان سکا؟ میں نے رحیمہ کی باتوں پر یقین کر کے تمہارے پاکیزہ دامن پر شک کیا۔ مدیحہ نے دادا جان کے ہاتھ چوم لیے۔ دادا جان، آپ کا کوئی قصور نہیں، چچی جان اور نور نے چال ہی ایسی چلی تھی۔ اگر شاذل وقت پر نہ پہنچتے تو آج مدیحہ زندہ نہ ہوتی۔ اس نے ایک نظر شاذل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اب جھک گئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ حقارت اب بالکل نہیں تھی بلکہ ایک پشیمانی تھی۔ شاذل آگے بڑھا۔ دادا جان، میں نے بھی مدیحہ کے بارے میں غلط سوچا۔ میں نے کچن میں اس کی تکلیف کو نہیں سمجھا، اس کے بہتے آنسوؤں کو اس کا ڈرامہ سمجھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ ابراہیم صاحب نے شاذل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاذل، تم نے آج حویلی کی عزت بچائی۔ تم نے ثابت کیا کہ تم لیاقت کے بڑے بیٹے ہو اور اس خاندان کے حقیقی وارث۔ لیکن ابھی ایک فرض باقی ہے۔ شاذل نے سوالیہ نظروں سے دادا جان کو دیکھا۔ اس مہینے کا آخری ہفتہ دور نہیں، ابراہیم صاحب نے مسکرا کر کہا، حالانکہ ان کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا نکاح اسی تاریخ کو ہو، بلکہ رخصتی بھی اسی دن ہو۔ مدیحہ کو اب اس حویلی میں ملازمہ بن کر نہیں بلکہ شاذل خان کی بیوی اور اس گھر کی ملکہ بن کر رہنا ہوگا۔ کیا تمہیں اب بھی کوئی اعتراض ہے شاذل؟
شازل نے ایک نظر مدیحہ کے چہرے پر ڈالی جہاں بخار کی سرخی کے ساتھ اب ایک حیا کی سرخی بھی شامل ہو رہی تھی۔ اس نے کچن کے اس منظر کو یاد کیا جہاں اس نے بے خیالی میں مدیحہ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ نہیں دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، شازل نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ مدیحہ نے نم آنکھوں سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں شازل کے لیے جو خوف اور دوری تھی وہ اب ایک گہری احترام اور محبت میں بدل چکی تھی۔ وہ شخص جو عمر میں اس سے 20 سال بڑا تھا آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ بن کر سامنے آیا۔ نکاح کے دن حویلی کو کسی راج محل کی طرح سجایا گیا تھا۔ نور اور رحیمہ بیگم کے جانے کے بعد حویلی کی فضا پاکیزہ اور پرسکون ہو چکی تھی۔ پورے علاقے کے معززین اس شادی میں شریک تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ شازل خان کی شادی ابراہیم شاہ کی پوتی سے ہو رہی ہے۔ مدیحہ سرخ رنگ کے بھاری روسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی جا سکتی تھی۔ نکاح کے کلمات ادا ہو چکے تھے اور اب وہ قانونی اور شرعی طور پر شازل خان کی بیوی بن چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیمے سے کھلا اور شازل اندر داخل ہوا۔ وہ سفید شیروانی میں کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹھ کر مدیحہ کے برابر میں جگہ لی۔ کچھ دیر کمرے میں صرف خاموشی رہی۔ مدیحہ، شازل نے نرمی سے اس کا نام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی آواز میں کوئی سختی نہیں تھی۔ مدیحہ کا وجود ہلکا سا کانپا۔ شازل نے اپنی مضبوط لیکن نرم ہاتھوں کی اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے کا حسن دیکھ کر شازل کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ بلا کی خوبصورت تو پہلے بھی تھی لیکن آج اس کی خوبصورتی میں ایک تحفظ اور سکون کا نور تھا۔ شازل نے مدیحہ کا وہی ہاتھ تھاما جو کچن میں سالن کی چیٹیں پڑنے سے جل گیا تھا اور جہاں اب ہلکا سا نشان باقی تھا۔ اس نے اس نشان پر اپنے لب رکھ دیے۔ مدیحہ، میں نے زندگی بھر شادی سے فرار چاہا۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرے مزاج کو نہیں سمجھ پائے گا لیکن جب میں نے تمہیں اس کھوٹے پر اس وحشی کے سامنے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دل بہت پہلے تمہارا ہو چکا۔ شاید اسی دن جب میں نے کچن میں تمہاری تڑپتی آنکھوں کو دیکھا تھا میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد تم سے چھین لی گئی تھی۔ مدیحہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنا سر شازل کے چوڑے سینے پر ٹکایا، اسی سینے پر جہاں اس نے بدنام کوٹے سے نکلتے وقت سر رکھا۔ لیکن آج اس لمس میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی وحشت نہیں تھی، صرف ایک ابدی سکون اور محبت کی ایک امتحانی تھی۔ خان حویلی کی روشنیاں رات کے اندھیرے کو چیر رہی تھیں، یہ بتانے کے لیے کہ ظلم اور حسد کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سچائی اور سچی محبت کی صبح بہرحال طلوع ہو کر رہتی ہے۔ ہر کسی کو اپنے بدلہ مل گیا تھا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔